آموز اور اس کا 5واں باب جو 27 آیات پر مشتمل ہے۔ اے اسرائیل کے خاندان، اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو۔ اسرائیل کی کنواری گر پڑی، وہ پھر نہ اٹھے گی، وہ اپنی زمین پر پڑی ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے 1000 نکلتے تھے اس میں 100 رہ جائیں گے، اور جس سے 100 نکلتے تھے اس میں 10 رہ جائیں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو، لیکن بیت ایل کے طالب نہ ہو، اور جلجال میں داخل نہ ہو، اور بیر سبا کو نہ جاؤ، کیونکہ جلجال اسیری میں جائے گا اور بیت ایل ناچیز ہوگا۔ تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانند بھڑکے اور اسے کھا جائے، اور بیت ایل میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو۔ اے عدالت کو ناگ دونا بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو، وہی سریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے، جو موت کے سائے کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دیجور بنا دیتا ہے، اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روئے زمین پر پھیلاتا ہے، جس کا نام خداوند ہے، وہ جو زبردستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے، جس سے کلوں پر تباہی آتی ہے۔ وہ پھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینہ رکھتے ہیں اور راست گو سے نفرت کرتے ہیں۔ پس چونکہ تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گیہوں چھین لیتے ہو، اس لیے جو تراشے ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے، اور جو نفیس تاکستان تم نے لگائے ان کی میں نہ پیو گے، کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطاؤں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں۔ تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو، اور پھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو، اس لیے ان ایام میں پیش بین خاموش ہو رہیں گے، کیونکہ یہ برا وقت ہے۔ بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو، تاکہ زندہ رہو، اور خداوند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے گا، جیسا کہ تم کہتے ہو۔ بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو، اور پھاٹک میں عدالت کو قائم کرو، شاید خداوند رب الافواج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے۔ اس لیے خداوند خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا، اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے، اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے، اور سب تاکستانوں میں ماتم ہوگا، کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔ کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی، اور نور مطلق نہ ہوگا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانے کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبیحہ اور نذر کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیوان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے۔ پس خداوند جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے، میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا۔